نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، اس کا ایک آخری جز میں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے آخری حصے میں فرمایا کہ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، حیا ایمان کی ایک اہم شاخ ہے۔ حیا ایمان کی ایک اہم شاخ ہے۔ میرے عزیزو، یہ چھوٹے سے الفاظ ہیں کہ حیا ایمان کا حصہ ہے یا حیا ایمان کا اہم شعبہ ہے، یا اس کا ترجمہ حیا ایمان کی ایک اہم شاخ ہے۔ اب بظاہر یہ چھوٹی سی حدیث کے کچھ الفاظ ہیں، بظاہر یہ چھوٹا سا مفہوم ہے، اور معاشرے میں ہم حیا کس کو کہتے ہیں، اور اس حدیث سے مقصود حیا کا کیا ہے، وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ ہم میں سے ہر انسان سمجھتا ہے کہ باپ کے سامنے بیٹا باادب رہے تو یہ حیا کہلاتا ہے، اور باپ کے سامنے بیٹا اگر اونچی آواز میں بات کرے یا والدین کو ڈانٹ ڈپٹ کرے تو کہا جاتا ہے یہ بے حیا ہے۔ اسی طرح بچی اپنی ماں باپ کا احترام کرے، ان کی خدمت کرے تو یہ حیا والی کہلاتی ہے۔ یہ بچی بڑی با حیا ہے، بڑی سلیقے والی ہے، بڑی سنجیدہ ہے، بڑا ادب و احترام کرنے والی ہے۔ اور اگر یہی بچی والدین کے سامنے اونچی آواز سے بات کرے یا ان کی خدمت نہ کرے یا ان کا کہا نہ مانے تو کہا جاتا ہے یہ بے حیا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اولاد با حیا ہو، اولاد حکموں کی ماننے والی ہو، اولاد والدین کی خدمت ہو تو با حیا کہلاتی ہے۔ اللہ ہم سب کی اولادوں کو بھی یہ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے اولاد والدین کا احترام کرنے والا، محبت کرنے والا، ان کے حکموں کی تعمیل کرنے والا بنائے۔ یہ خصلت اور عادت بھی بہترین ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی یہ بات سمجھتا ہے۔ حیا انسان میں اگر ہو تو یہ وہ خصلت اور عادت ہے جو انسان کو بہت سارے گناہوں سے، برائیوں سے روکتی ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ میرے عزیزو، یہ ذہن میں رکھنا کہ ہم میں سے ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ کسی دوسرے انسان کے سامنے کوئی غلط کام نہ کرے، بے حیائی کا کام نہ کرے۔ ہم میں سے ہر انسان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ انسان سے شرماتا ہے کہ میں کسی دوسرے انسان کے سامنے برائی نہ کروں، غلط کام نہ کروں۔ انسان سے شرمانا یقیناً قابل احترام بھی ہے، اور اگر یہی انسان انسانوں کے سامنے بے حیائی کے کام کرے تو بڑا بے حیا سمجھا جاتا ہے معاشرے میں۔ میرے عزیزو، میں جس بات کا بھی تذکرہ کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے بڑا بدبخت اور بے حیا انسان وہ ہے جو اپنے رب سے نہیں شرماتا، جو انسان اپنے مولا سے نہیں شرماتا، یہ جاننے کے باوجود کہ اللہ پاک
ہر لمحہ ہر وقت مجھے اور میرے ہر کام کو بغیر کسی رکاوٹ کے دیکھ رہا ہے، بغیر کسی رکاوٹ کے سن رہا ہے اور میری حرکتوں کو نوٹ بھی کر رہا ہے۔ میرے دوستو، چاہیے یہ کہ اللہ کی ذات سے حیا کیا جائے۔ جس شخص کو اللہ نے یہ صفت دے دی وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ جو اللہ سے ڈرنا اور حیا کرنا سیکھ گیا وہ انسان یقیناً کامیاب ہو گیا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسی حیا کرو جیسی حیا کرنی چاہیے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، الحمدللہ ہم خدا سے حیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ حیا نہیں بلکہ اللہ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ سر اور سر میں جو کچھ خیالات ہیں ان سب کی حفاظت کرو، اور پیٹ کی اور جو کچھ اس میں بھرا ہوا ہے اس سب کی بھی نگرانی کرو۔ کیا مطلب ہے کہ بھائی اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، اپنے خیالات کو شریعت کے مطابق کرو۔ اپنے پیٹ کی حفاظت کرو، کیا مطلب کہ پیٹ کے اندر حرام اور لقمہ حرام بھی نہیں جانا چاہیے، اس کی بھی فکر کرو۔ اور پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا، موت اور موت کے بعد قبر میں جو تمہاری حالت ہونی ہے اس کو بھی یاد رکھو۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، جس نے یہ سب کچھ کر لیا، کیا مطلب اپنے ذہن کی سوچ اور فکر کی حفاظت کر لی اور پیٹ میں حلال مال جانے کی فکر کر لی، سمجھو اس نے اللہ رب العزت سے حیا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ پاک ہمیں اپنی ذات سے حیا نصیب فرمائے، اپنی ذات سے صحیح ڈر نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہماری محفلوں کو، ہماری تنہائیوں کو با حیا بنائے، حیا والی صفت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہماری نوجوان نسل کو، ہمارے معاشرے کو، ہمارے محلوں کو اللہ پاک حیا والی صفت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک کہے سنے پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔